बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर रमज़ान में आपके कोर्सेज़ करने का बेहतरीन वक्त कौन सा हो सकता है। बेटा, बेहतरीन वक्त आमतौर पे जिस वक्त हमारा वक्त गुजर नहीं रहा होता दोपहर का, वो वक्त इट्स द बेस्ट टाइम। आप आराम से अपने लैपटॉप पे बैठें, मोबाइल पे बैठें और इन कोर्सेज़ में से जो जो आपकी शख्सियत में ज़ाहिर ग्रे एरियाज़ इंसान के होते हैं जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसमें हम वो सीखते हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी में जो सीखता है बड़ा आदमी वही बनता है। सीखने की उम्र कोई उम्र नहीं होती, सीखना हर उम्र में सीखा जा सकता है। मुझे याद है एक दफ़ा एक काफ़ी बड़ी उम्र के आदमी ने एक दानिश्वर से जाके कहा कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ी चीज़ सीखना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि इबादत का सही वक्त क्या होता है। तो उन साहब ने उनकी तरफ देखा और देख के कहा कि मेरा ख़्याल है मौत से एक दिन पहले इबादत का बिल्कुल सही वक्त होता है। दैट्स द बेस्ट टाइम, जब आपका पूरा दिल, आपको पता होता कल मौत आनी है, तो आप बड़े आराम से फोकस्ड होके दुआ भी करोगे, फोकस्ड होके सजदा भी करोगे। तो उस आदमी ने डरते डरते कहा, ए दानिशमंद आदमी है, आकिल आदमी, इंसान को कैसे पता चल सकता है कि कल मौत आनी है? यानी ये तो एक अनहोनी सी बात होगी ना। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं पता चल सकता? जब ये तो पता है कि मौत आनी है तो इंसान उसके लिए तैयारी करता है। और कल आनी है, अगर आपको कल का इल्म हो तो उससे एक दिन पहले आप अपने आप को तैयार करोगे। उस एक दिन में अपने आप को, माइंड सेट को, पूरी पर्सनैलिटी को, पूरी ज़ात को, पूरी लर्निंग को, पूरी इबादत को, पूरे ख़र्च को, यानी जो आपका एक्स्ट्रा होगा आप अल्लाह की राह में दान कर दोगे। जो जो चीज़ें लोगों का हक देने वाले होंगे वो दे दोगे। जो लोगों से लेने वाले होंगे, माफ़ करना या लेना, वो कर लोगे। क्योंकि आप जानते हो कि कल के बाद तो इसमें कुछ भी आपका नहीं रहना। ना वो घर आपका रहना है जिस पे आपका नाम लिखा होता है, ना वो कपड़े आपके रहने जो आपके वार्डरोब में आपने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी मेहनत से, बड़े बड़े पैसे लेके वो आपने बनाए होते, ना वो जेवर आपका रहना होता है कि जिस जेवर पे आपने सास से भी लड़ाई की होती है, मियाँ से भी की होती है, घर वालों से भी की होती है, उसको डिब्बों में बंद करके लॉकर में रखा हुआ होता है। किचन की उन सारी चीज़ों पे सब वहीं रह जानी होती हैं जिनके लिए आपने बड़े तरद्दुद के साथ चीज़ें ख़रीदी होती हैं। वो सारा मालो असबाब, वो सारे बर्तन, वो सारी एसेसरीज़, वो सारे जो खूबसूरती की चीज़ें हैं जिस पे आपने लड़ाइयाँ भी की होती हैं, लोगों को देखकर हसद भी किया होता है, जलन भी किया होता है, और तब जाकर उन चीज़ों को जमा किया होता है। उस पर कोई एक चीज़ भी आपके साथ अगले दिन नहीं जाने वाली होती। पर चूँकि बेखबरी का आलम ये होता है कि हम तो उस लम्हे के लिए तैयार भी नहीं होते, हम उस लर्निंग के लिए भी तैयार नहीं होते। किसी अपनी दुआ के अंदर भी वो रिकत नहीं आती कि आंखों से आंसू निकल सके। दुआ में वो कुव्वत तस्हीर भी नहीं होती जो मांगते हुए इंसान, अल्लाह माफ़ करे, फ़कीर भी बाज़ दफ़ा इतने तरद्दुद से मांगता है कि ख़ुद आपके हाथ पैर बन जाती है, आप उसे दे के आप वहाँ से आप जाते हो। पर हम तो अपने रब से इस तरह की कैफियत में कभी आते ही नहीं है, चूँकि हमें तो यकीन होता है कि ज़िंदगी लामहदूद है और सबको आ जाएगी, मुझे तो नहीं आनी। अभी पिछले दिनों किसी ने लिखा कि कोरोना से अगर बच भी गए तो ज़िंदगी तो फिर भी नहीं बचनी, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो ये जानी ही जानी है। इनफैक्ट बाज़ दफ़ा एक जुमला भी आपके रूह को, आपके दिल को बिल्कुल जाके दस्तक देता है और आपको प्यार से सिखाता है। मैं जितनी आपसे बात कर रहा होता हूँ, स्वाय इसके कि आपके इस प्यारे से दिल पे कोई डस्ट पड़ी हुई हो वो उतर जाए, आपके प्यारे से दिल में और आपके आसपास जो प्यारे हैं आपकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाए। इसलिए कि मेरे लिए तो आपसे बात करना ये कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरा तो सदका जारिया है। मैं आपसे अपने पूरे दिल से, पूरे वजूद से मोहब्बत करता हूँ, आपकी खैर ख्वाही चाहता हूँ और अपने रब से इसका अजर चाहता हूँ। अच्छा, आपको भी मिलेगा पर मेरा अजर कम नहीं होगा, इसलिए कि ज़िंदगी के बाद की जो ज़िंदगी है वहाँ तो आपको अजर मिल ही रहा होता है, यहाँ भी मिलता है। आपको याद है हातम ताई नाम का आदमी था, हमने तो देखा नहीं है, कहानियों में पढ़ा है। हातम ताई को अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी, जो मुकाम दिया, जो मर्तबा दिया, उनके बेटे अदी बिन हातम सहाबी रसूल बने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो ईमान लाए। उनकी जो बेटी थी, उनके कबीले के सब लोग जब कैद करके लाए गए तो उनकी बेटी भी कैदी बनाई और उसने अल्लाह के रसूल से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप चूँकि लौंडियाँ और ग़ुलाम बांट रहे हो तो मुझे बांटने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो आपने कहा बोलो। तो उसने कहा, मैं उस बाप की बेटी हूँ कि जिसके पास लोग भूखे आते थे पेट भर के जाते थे,
جس پر لوگ اپنی مشکلیں لے کے آتے تھے اور مشکلوں کا حل لے کے جاتے تھے، جو رحم دل تھا، جو نرم دل تھا، جو لوگوں کا حق نہیں رکھتا تھا، جو اللہ سے ڈرتا تھا، جو زندگی میں جو کچھ کرتا تھا موت کے لیے کرتا تھا اور زندگی سے اس نے سمجھوتا کیا ہوا تھا، جس کو اللہ نے خیر دی تھی، خوشحالی دی تھی اور وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا تھا۔ اچھا، جب وہ بات یہ کر رہی تھی تو آپ نے کہا رکو، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ یہ تو میرے جو نبی دو ہیں بھائی، یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو رہا کیا، اس کا سامان واپس کیا، صحابہ سے کہا کہ ان کے جو باقی احباب ہیں کیا ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کو بھی رہائی ملی۔ اچھا، اسی حاتم کے بارے میں کسی نے ہم سے پوچھا کہ اے حضرت یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں اتنا عروج، اتنی خوشی، اتنا اطمینان ہے، تو کیا آپ کی زندگی میں آئی چیز؟ تو اس مطمئن ترین آدمی نے کہا کہ آئی ایم دا موسٹ سیٹسفائیڈ پرسن آن دا ارتھ۔ اس لمحے جب انہوں نے یہ بات کہی تو میری زندگی میں 4 چیزیں ہیں۔ پہلی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ جو رزق ہے میرا، یہ اللہ نے طے کر دیا ہوا ہے، تو جتنا میرا رزق ہے وہ بڑھنا نہیں ہے، تو میں کسی کے رزق طرف میری نظر ہی نہیں گئی۔ سو پہلی جو میری زندگی کی لرننگ تھی، جس نے مجھے اطمینان دیا، مجھے موسٹ سیٹسفائیڈ پرسن بنایا۔ اچھا، اس کو بڑھانے کے لیے میں نے یہ کیا کہ اللہ کو اس کے بندوں پہ آنکھیں بند کر کے خرچ کیا، پورے دل کے ساتھ کیا، تو رزق بڑھتا رہا، کسی اور طرف سے نہیں بڑھا، وہ چونکہ اللہ کا جو قانون تھا اس قانون کے تحت بڑھا۔ دوسرا انہوں نے کہا میری لرننگ یہ ہوئی کہ ہر صورت میں مرنا ہے، موت تو میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو موت سے پھر ڈرنا کیا؟ تو میں نے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا کہ موت جو ہے لازمی ہے، وہ آنی ہی آنی ہے، اس سے پہلے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو جو میں کرتا تھا، جو میں کرتا ہوں، انفیکٹ اٹس اے انویسٹمنٹ جو اس زندگی میں جو میرے مرنے کے بعد آئے گی، جس کی میں تیاری، ظاہر ہے یہاں تو میں نے بہت اچھی زندگی بسر کر لی، تو جو میں یہاں کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری وہاں مجھے کام آئے گی۔ تیسرا اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا اور میں نے یہ جانا اور اس بات پہ میرا یقین ہوا کہ جس رب نے مجھے یہ شکل، یہ صورت، یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت سب دی ہے، اس کا بھی تو کچھ حق ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے سب مجھے مفت میں دے دیا ہو۔ جیسے مجھے آپ سوچیں کہ آپ کے پاس گھر ہو، گاڑی ہو، ہر چیز ہو، نعمت ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے بدلے میں اللہ آپ سے چاہے بھی کچھ نہ۔ ہم تو کہیں جاب کرتے ہیں تو 8 گھنٹے ملازم ہوتے ہیں اور ان گھنٹوں میں ایک ایک منٹ کا حساب ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ کمپیوٹر پہ نہ بیٹھا ہو، کہیں یہ فون نہ کر رہا ہو، پورا فوکسڈ ہونا چاہیے اس کام کے لیے۔ تو حاتم طائی نے کہا کہ میں نے پھر یہ سوچا اور جانا کہ جس اللہ کا حق مجھ پہ ہے یہ کوئی اور تو ادا نہیں کرے گا، نہ میری اولاد کرے گی، نہ میری بیوی کرے گی، حق تو مجھے ہی ادا کرنا ہے۔ سو جب میں نے حق ادا کرنا ہے تو پھر پوری دیانتداری سے حق ادا ہونا چاہیے۔ سو جو مجھ پہ حق ہیں اللہ کی ذات کے، ان انعامات کی صورت میں، وہ میں ادا کرتا ہوں۔ چوتھی بات اس نے کہا جس چیز نے مجھے دنیا کا مطمئن ترین اور خوشحال ترین انسان بنایا، وہ یہ تھی کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ میرا کتنا خیال کرتا ہے، وہ ذات کتنی مجھ پہ مہربان ہے۔ کچھ چیزیں اس کو ناپسند ہیں تو میں وہ نہ کروں، اور اگر میں کروں تو کیا مجھے شرم حیا تو آنی چاہیے، تو اگر میں انسانوں کی شرم تو کروں اور اس کی شرم نہ کروں تو یہ کتنا برا ہے۔ یہ تو ایک ناروا سی چیز ہے، نادانی والی چیز ہے کہ اتنے طاقتور کو، اتنے محسن کو آپ اس کے سارے احسان بھی لو، ساری خوبیاں بھی لو، ساری نعمتوں بھی لو اور اس کی بھی شرم نہ کرو۔ خاتون حضرات، آپ سوچئے کہ وہ تو کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں تھا، نہ ڈاکٹر تھا، نہ انجینئر تھا، ایک عام سا بدو تھا جو اپنے بڑے بڑے اس کے ریور تھے اونٹوں کے اور بھیڑوں کے، اور لیکن اللہ نے اس کا دل بھی ان ریوڑوں کی طرح بڑا کیا تھا۔ جیسے کسی بھیڑ کے بال گنے نہیں جا سکتے، ایسے سخی لوگوں کے جو سخاوت ہوتی ہے وہ بھی نہیں گنی جا سکتی، وہ بھی انگنت ہوتی ہے۔ سو یاد رکھیے گا، آپ کے پاس چوائس ہوتا ہے۔ یہ تو مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کا دل تنگ بھی ہو تو سخی ہو جاتا ہے۔ اپنے پیاروں پہ خرچ کیجئے، اپنے راج دلاروں پہ خرچ کیجئے، اپنے عزیزوں پہ خرچ کیجئے۔ ابھی جب وقت آئے گا عید کا تو اس سے پہلے آپ نے وہ فطرانہ دینا ہوتا ہے، صدقہ فطر۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کبھی 10 روپے ہوتا تھا، پھر 15، پھر 20، بڑھتے بڑھتے محل اس سال 140 ہے۔ تو 140 آپ کو زیادہ نہیں لگنے چاہیے، اس سے زیادہ دینا چاہیے اپنی اولاد کا، اپنے جو آپ کے گھر مہمان آئے ہوں، جو آپ کے گھر ملازم کام کرتے ہوں، یہ سب کا آپ ہی پہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طور پہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالیے کہ جس کو اللہ کے ضرورت مندوں پہ جائے، چاہے آپ ان کا راشن دیں، چاہے ان کے بچوں کی مدد کریں، کوئی نہ کوئی نہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ خود اپنے آپ سے طے کرو، کو آپ کیونکہ اپنے آس پاس کو آپ خود جانتے ہوتے ہو
کہ جہاں دھرتی میں تھوڑا دکھ کم ہو, جہاں اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو, اور آپ اللہ کے ساتھ وہ جو تعلق ہے اس کے رزق والا جو اس نے دیا ہوا ہے, اگر ہاتھوں کو جو سمجھ آ جا سکتی ہے تو مجھے اور آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ سکتی کہ اس رزق کو بڑھانا ہے تو خرچ کر کے بڑھے گا. اس اللہ کے ساتھ قربت کرنی ہے تو اس کا حق ادا کر کے, حق اور ادا کرنے نہ آپ کے ابا جی آئیں گے نہ اماں آئیں گی, آپ اپنے میاں کو, سسرال کو, گھروں کو, بچوں کو سارا وقت دے کے صرف وقت نہیں ہوتا تو اللہ کے لیے نہیں ہوتا, تو ظلم ہے, یہ تو زیادتی ہے. اچھا, اسی طور پہ جو لوگ اس دوران رمضان میں کورسز کے لیے وقت نکال رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ کے لیے 2 گھنٹے 4 گھنٹے آرام سے بندہ لگے, فوکس کر کے ایک کورس آپ کا مکمل ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ کے پاس یہ 50 گھنٹے رہتا ہے. شخصیت میں جو جو ڈرا بیکس ہیں آپ ان کو ایڈریس کیجئے, جو آپ کو مہارتیں اور خوبیاں اپنے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایڈریس کیجئے, اس لیے کہ بعد میں اتنی تیز زندگی ہوتی ہے اس کو موقع نہیں مل پاتا. ٹف لوگوں سے اپنے مقابلہ کرنا ہے, اپنی شائنس دور کرنی ہے, اپنی کمیونیکیشن سکل بہتر کرنی ہے, باڈی لینگویج بہتر کرنی ہے, ایٹیٹیوڈ بہتر کرنا ہے, اپنا والدین ہونا بہتر کرنا ہے, اپنی رشتوں کو بہتر کرنا ہے, تو دسیوں چیزیں ہیں, اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنا ہے. تو ان سب کو جب بھی کوئی آپ بات سنیں, چاہے وہ کہانی ہو چاہے وہ داستان ہو, تو صرف اس کا مزہ نہ لیا کریں کہ واہ کیا مزیدار بات کی ہے, اس کے اندر سے کچھ وہ نکالا کریں کہ جس کا رس آپ کے کانوں میں ٹپکے, کہ جس کی مٹھاس آپ کی زبانوں پہ آئے, اور آپ کے عمل سے بھی اس کا اظہار ہو. جو آپ کے آس پاس ہیں وہ گواہی دیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ اصول ایسے ہیں جن پہ آپ نے ساری عمر عمل کیا, اور اس عزت کا, اس محبت کا اور اس اہمیت کا آپ مرکز بنے جو اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہوتی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.